Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. ماقبل کے درس میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور امت کے عام مومنوں کے بارے میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. فتنے سے مراد میں نے ذکر کیا تھا مداہنت ہوتا ہے اپنے آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے روک لینا، اور یعنی اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ تھلگ کر لینا کہ بس ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسے ہی آئے ایسے ہی چلے جائیں گے. فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خیانت کرے گا اس کا انجام بھی برا ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ مال اور اولاد، جہاں پر سبق ختم ہوا تھا، یہ فتنہ اور آزمائش، یہ سبب عذاب اور عذاب یہ کب بنتے ہیں؟ جب بندہ ان کی صحیح طریقے سے اولاد کی تربیت نہ کرے یا مال کو اچھی جگہ خرچ نہ کرے. اور اولاد کی اگر اچھی تربیت نہ ہوگی تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کریم پوچھیں گے والدین سے کہ تم نے کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے اولاد نہیں دی، اللہ کی رضا پہ راضی، لیکن جن کو دی تھی انہیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ایک کیا زبانی شکر ہے الحمدللہ، لیکن اصل شکر یہ ہے اس کی دی ہوئی نعمت کو اس طریقے پر اس کی پرورش کی جائے کہ اس کا رجحان ساری دنیا سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اسے ہر بات پر یہ سمجھایا جائے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور اس رب کا حق ہے کہ تو اس کی عبادت کرے. اب یہاں پر آج کی ان آیات کے اندر یہ بھی کچھ خاص پس منظر کے اندر ذکر ہوئی کہ جس میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کو فرقان کے ساتھ تعبیر کیا کہ فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا، اور غزوہ بدر بھی ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی جنگ ہے جس نے کفر اور اسلام کے درمیان امتیازی فرق کو واضح کر دیا کہ اسلام اب دبنے کے لیے نہیں آیا، اب اسلام اپنا دوسرا پہلو جہاد والا بھی دکھائے گا. 13 سال تم نے ظلم کیا ہے، اب یہ فرق قائم ہو گیا ہے
کہ مومن بھی اب تلوار اٹھائے گا اور حق اور باطل میں جب بھی ٹکراؤ ہوگا تو ہمیشہ جیت حق کی ہوا کرے گی۔ ہاں وقتی طور پر سایہ آ سکتے ہیں، وقتی طور پر سستی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے اس جہاد کے اندر تمہارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دے گا اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا اللہ نے یہاں پر جس بات کا ذکر کیا وہ ہجرت والی رات کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر اللہ نے اپنے نبی کو بڑا واضح طور پر اپنی نعمت گردانا کہ میرے نبی وہ وقت یاد کرو نا جب کافر ایک محل میں ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ کے خلاف مشورے کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، ہم بھی اوپر سے اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ کی تدبیر غالب ہوئی۔ دار الندوہ کہتے ہیں جی وہ مکان جو قصی بن کلاب کے حضور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر جن کا نام آتا ہے قصی، اس کا مکان تھا جو اب حرم کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ تو وہ مکان کے اندر ابو جال، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، امیہ، باقی سارے سردار اکٹھے ہوئے کہ یہ جو لوگ اب مدینے مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، اگر انہوں نے مدینے کو اپنا مسکن بنا لیا تو کل آئیں گے تو قوت اکٹھی کر کے ہمارے پر حملہ کریں گے، اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ چلو انہوں نے اپنی میٹنگ جو مشورہ روم بنایا ہوا تھا وہ تھا قصی بن کلاب کا گھر، جسے دار الندوہ کہتے تھے، مشورے والا گھر جسے آج کل ہم کہتے ہیں میٹنگ ہال۔ اکٹھے ہوئے، اتنے میں دروازے پہ بوڑھا، بھئی تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں جو ہے نا شیخ ہوں ایک علاقے کا، نجد کے علاقے کا، یمن کے علاقے کا باہر۔ وہ شیطان تھا، ابلیس، سفید داڑھی میں بڑا بزرگ شکل بن کے آیا۔ مجھے پتہ چلا تم آج میں کوئی بڑا اہم مشورہ کرنے لگے ہو تو میں آج تمہارے اس مشورے کے اندر شریک ہونا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی ہماری اس مجلس کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اب پہلا مشورہ جو ہوا، پہلے رائے یہ پیش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا جائے، باندھ دیا جائے زنجیروں کے ذریعے، اسی حالت میں نعوذ باللہ چھوڑ دو، اسی حالت میں شہید ہو جائیں گے، وفات ہو جائے گی، کوئی بھوک کا پیاسا رکھا۔ تو فوراً وہ نجدی شیخ کہنے لگا یہ رائے اچھی نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر تم نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا تو اس طرح وہ لوگوں کے درمیان اور زیادہ معتبر ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ باندھا ٹھیک ہے، اس سے ڈرتے ہیں مکہ والے اور اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، تو بات اور زیادہ پھیلے گی۔ دوسرا مشورہ دو۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو اس مکہ سے نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ پھر شیطان بولا اس بزرگ کی صورت شکل میں، اس نے کہا اگر ان کی زبان بڑی میٹھی ہے، جو بھی اس کی زبان ان کی زبان سنتا ہے، ان کے قول سنتا ہے، وہ تو اسی کے اوپر رہ جاتا ہے۔ اب یہ صرف مکے میں اسلام ہے، یہ باہر جائیں گے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ ابو جہل نے کہا بھائی 100 باتوں کی ایک بات میں کرتا ہوں، تم چھوڑو۔ مشورہ یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک بندہ لو اور وہ تمام بڑے قبائل میں سے ایک نوجوان لو، انہیں اچھی تیز تلوار دو اور آج رات ہی نعوذ باللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، معاملہ کس سے ختم کرو۔ اب کس کس قبیلے سے حضور کے جو ہے نا رشتہ دار جو ہیں، آپ کے قبیلے والے کس کس سے قصاص لیں گے؟ تو بات آ جائے گی دیت پر، دیت ہم سب مل کر ادا کریں، دیت کا مسئلہ کریں۔ یہ بات شیطان کو ہی بڑی پسند ہے، اس نے کہا بالکل یہ تم نے ٹھیک فیصلہ کیا، آج رات یہ کام ختم کرو۔ ادھر یہ مشورہ مکمل ہوا، ادھر جبریل امین کو لے کر یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی، یہ مشورہ آپ کے خلاف ہوا ہے، آپ کے مکان کا محاصرہ کر دیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ادھر کہتے ہو ہجرت کرو، ادھر کہتے ہو مکان کا محاصرہ کر لیا گیا، پھر یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ فرمایا اس کا بھی اللہ نے بندوبست کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہجرت تو میں کر لوں گا، لیکن اب میرا مسئلہ ہے، کون ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ان مکہ والوں کیا مانتے ہیں،
یہ میرے خلاف جتنے بھی چلے جائیں. یعنی آپ حیرانگی کا عالم دیکھیے, حضور کے قتل کی سازش ہو رہی ہے اور قتل کا حکم بھی دے چکے ہیں, اور پورے مکہ میں امانت رکھوانے کے لیے کوئی شخص نہیں ملتا. امانت حضور کے پاس آ کر امانت دار سمجھتے تھے, اور حضور کی بھی امانت کے امتحان دیکھیے, وہی مکہ والے دار پر وارے لے کر حضور کو قتل کے لیے کھڑے ہیں, اور میرے نبی کو ان کی امانتوں کی فکر پڑی. جبریل میں امانتوں کا اس کا بندوبست کروں گا تو پھر نکلوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باشندے تھے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی فضیلت ہے, اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. حضرت علی کو بلایا کہ علی بیٹے آج تیرے ذمے میں ایک بہت بڑی ذمہ داری لگانے لگا. آج بستر رسول پر تو نے سونا ہے. یہ کوئی چھوٹا مقام مجاز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جیسے ہمارے خطبہ خطابت میں چلتے ہیں, حضرت ابو بکر کی صدیق کی شان الگ ہے, آپ کا مقام بہت بلند ہے, آپ بعد الانبیاء افضل ترین انسان ہیں امت کے اندر. لیکن اس رات کے دو پہلو ہیں, ایک پہلو علی مرتضیٰ ہے اور ایک پہلو ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر نے بھی بہت بڑی جرت کا مظاہرہ حضور کے ساتھ گئے, لیکن باہر 12 سرداروں کے صاحبزادے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں, اور وہاں انہیں پتہ ہے حضرت علی کو کہ یہ بھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قتل کرنے آئے ہیں, اور مجھے رسول اللہ سمجھ کر قتل نہیں کر سکتے ہیں, یا اگر حضور نہ ہوئے تو کہیں گے تم یہاں کیا کر رہے ہو, تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے سونا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میں اس ذمہ داری کو نبھانے کو تیار ہوں. یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں گا؟ فرمایا صبح ان سب کی امانتیں واپس کر کے ہمارے پیچھے آ جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو رات جو پہرا کیا, مفسرین کہتے ہیں اس سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, اللہ نے تدبیر سکھلائی کہ مٹھی اٹھائیے مٹی اور مٹھی بند کیجیے اور یوں پڑھتے چلے جائیے اور پھینکتے چلے جائیے ان کے اوپر یہ مٹی, اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا اور اللہ آپ ان کو دیکھنے بھی نہیں دے گا. حضور یوں نکلے اور ان کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گئے. یہ میرے نبی کا معجزہ بھی ہے. تو باقی لوگوں کو نظر آیا, انہیں نے راستے میں دیکھا کہ حضور جا رہے ہیں, وہ آئے تب تم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہم پہرا دے رہے ہیں, یا باہر نکلیں گے تو شہید کر دیں گے. تو اللہ کے بندو وہ تو چلے گئے یہاں سے. اب ابو جہل لوگوں کو فکر ہوئی پیچھے سے, وہ آگے پورا ہجرت کا واقعہ آئے گا تو وہاں ذکر کریں گے. بہرحال حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ 3 مشورے ہوئے تھے, قتل کا, شہر بدر کرنے کا اور باندھنے کا, اللہ نے تینوں کا ذکر قرآن میں کیا. فرمایا یہ تینوں مشورے اللہ نے ان کے غارت کر دیے, میرے نبی کا بال نبی کا نہیں. کیوں؟ فرمایا اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور یہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں, ان کی تدبیریں کام نہیں. دوسرا واقعہ ہے نضر بن حارث کا. اس نے کہا کہ تم جو جاتے ہو, جو بھی بندہ جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جادو کر جاتے ہیں, میں تھوڑا سا پتہ کرتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ, قرآن کیا کیسا کرتا ہے. میں دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کی زبانیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, دیکھا حضور کی قرآن مجید کی تلاوت سنی, پتہ تو اسے چل گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. لیکن اب جان بوجھ کر اس نے ان لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ یہ تو بالکل جیسے میں جاتا ہوں نا فارس اور ایران اور اس طرف, وہ لوگ مجھے کہانی سناتے اس قرآن میں کس اور کہانیاں اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی کلام ہے جیسے ہم بولتے ہیں. تو صحابہ نے کہا اگر ایسے کلام ہے جیسے تم کہتے ہو تو پھر اس جیسا کوئی ایک آیت منع کرنا. اللہ کا جو چیلنج ہے تو ساری عرب کے دھرتی کے لوگ مل کر بھی, پوری دنیا کے لوگ مل کر آج تک قرآن جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے. اعجاز سمجھ گئے. اب انہوں نے کیا کہا اب یہ ہے کہ جب یہ آئے تھے بدر کے میدان میں تو, اور اس سے پہلے بھی دونوں واقعے, یا بدر سے آنے ابو جہل کی دعا تھی یا یہ الگ دعا ہے, انہوں نے دعا کی اللہ سے, اللہ اگر ہم حق پر نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں, اور اگر واقعتاً یہ غلط مذہب ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش نہ کرنا آسمان سے. وہ یعنی جرت کے انتہا دیکھیے.
ہم پر آسمان سے بارش برسا اور اس پر سے پتھر برسے اور ہمیں ہلاک کرتا، یعنی ضد کے انتہا پتھروں کی بارش میں انہوں نے یقین کر لیا کہ اب ہم کیا ہیں، ہم تو حق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ انہوں نے دعا بھی مانگی اور کوئی ایسا عذاب بھی نہیں آیا تو اب انہیں تو یقین ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا، دو جواب اللہ نے دیے، دو وجہ بتائی کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آیا۔ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ ان کے اندر موجود ہیں اور جس شہر میں میرے نبی موجود ہے میں اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہجرت، اب کیوں نہیں عذاب آ رہا؟ اللہ نے دوسرا حصہ اتارا کہ جب تک کسی علاقے کے لوگ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔ تو یہ استغفار کہاں کرتے تھے؟ یہ جب طواف کرتے تھے نا تو وہاں پڑھتے تھے غفران غفران، ایک تو، لیکن دوسری جو اصل رائے وہ یہ ہے کہ بہت سارے کمزور مسلمان جو مکہ میں تھے وہ رہ گئے تھے، ہجرت نہ کر سکے تھے، وہ بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی استغفار کی وجہ سے مکہ والوں پر ظلم اپنا عذاب نازل نہیں کیا۔ اور جب وہ بھی نکل آئے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ موجود رہے اور وہ بھی نکل آئے، اللہ کے آسمانی عذاب تو اللہ نے نہ بھیجا لیکن زمینی طور پر اللہ نے مکہ فتح کروا کر ان کے اوپر، یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ اب یہاں سے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تو یہ اللہ نے کہا، لیکن پھر حضور نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ میری قوم کو، میری امت کو مسخ اور فسخ کا عذاب نہ دے، کہ ان کو زمین میں دھسا کر ساری امت کو ہلاک کر ڈالنا جیسے پیچھے امت کو ہوا کرتا تھا، ایسا نہ کرنا، اور یوں بھی نہ کرنا کہ میری امت کی شکلیں تبدیل کر کے بندر و خنزیر بنا کر بھی ہلاک نہ کرنا۔ اور آج تک یہ جو عذاب نہیں آ رہا یہ میرے نبی کا احسان ہے اس امت کے اوپر، کہ حضور کی دعا کا نتیجہ ہے، وگرنہ اعمال تو ایک گناہ پر جب پوری پوری امت تباہ ہو جاتی تھی، آج وہ سینکڑوں گناہ اکٹھے ہو چکے ہیں ہمارے، لیکن یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے، ساری امت مل کر بھی حضور کے اس احسان کو اتار نہیں سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ بھی تشریف لائیں تو پچھلے نبیوں میں اور آپ کے اندر فرق یہ بھی ہے کہ وہ ایک علاقے جو قوم کے جاتے تھے اس علاقے سے باہر نبی باہر چلا جاتا قوم پر عذاب آ جاتا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک تھی ان پر عذاب نہیں آیا، اب جب تک قوم استغفار کرتی رہے گی تب بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ جس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ بھی استغفار کریں۔ استغفار کی بڑی برکات ہے، اولاد استغفار کی برکات سے، رزق استغفار کی برکات سے، بادشاہ من وقت پر استغفار کی برکات سے اتنے زیادہ فوائد علماء نے لکھے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ساری کے ساری آیات اللہ نے اس کے اندر یہ بات کو ذکر کیا، دونوں واقعے اس کے اندر آئے اور اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اگلی آیت میں اسی کے اندر ذکر کر دیں، اس کا ترجمہ کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لے کر آئے ہو، ان تتقوا اللہ اگر تم ڈرتے رہو اللہ سے، یجعل لکم فرقانا تو کر دے گا اللہ لکم تمہارے واسطے فیصلہ، یعنی اللہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، عملی فیصلہ اللہ فرما دے گا جو بدر کی صورت میں آ گیا۔ یا اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے بھی فیصلے کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تم کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب فریب کرتے تھے کافر لوگ، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر ڈالیں، او یقتلوکا یا آپ کو قتل کر ڈالیں،
او یخرجو کا یا آپ کو نکال دینے شہر کے اندر سے. 3 مشورے کر رہے تھے، آپ کو قید کر دینے، آپ کو شہید کر دینے، آپ کو نکال دینے. وَيَمْكُرُونَ وہ مکر کر رہے تھے، وہ داؤ کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور ایک داؤ اللہ بھی کر رہا تھا، ایک تدبیر اللہ بھی کر رہا تھا. اور دنیا والے جب تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی جب تدبیر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اللہ کی تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، قالوا تو کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں ہم سن چکے، اگر ہم چاہتے لقلنا تو ہم بھی کہہ دیں مثل ھذا اس قرآن جیسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے سن لیا تمہارا قرآن، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ تو قصہ ہے پہلے لوگوں کا، یہ تو احوال ہیں اگلے لوگوں کے، یہ تو قصے کہانیوں والی نعوذ باللہ کتاب ہے. پھر ضد کے اندر ضد در ضد آگے چلتے چلے گئے. کہنے لگے وَإِذْ قَالُوا اور جب وہ لوگ کہنے لگے اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق اگر یہی دین سچا ہے، من عندک تیری طرف سے، جس دین کا دعوے دار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ ہیں، اگر یہ دین سچا ہے، اگر یہ دین حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا تو بارش برسا ہمارے اوپر، حجارتاً پتھروں کی، من السماء آسمان سے، آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے، ہمارے اوپر بارش برسا دے. ابتنا یا لا تو ہمارے اوپر بعذاب علیم کوئی دردناک عذاب. اگلی آیت بھی دیکھ لیجیے. ابتنا یا لا تو ہم پر کوئی دردناک عذاب. 2 دعائیں کہنے لگے، پتھروں کی بارش برسا دیا، آسمان سے دردناک عذاب لیا، کیوں نہیں آیا عذاب؟ فرمایا وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ کی ذات لیعذبہم کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، جب تک میرے نبی آپ کی ذات موجود ہے اپنی زندگی کے ساتھ، ہم نے ان کے اوپر اس مکہ والوں پر عذاب نازل نہیں کرنا. اگر آپ چلے گئے تو پھر عذاب آ جائے گا. فرمایا وما کان اللہ معذبہم اور اللہ ہرگز عذاب نہیں دے گا، نہیں عذاب دینے والا ان کو، وہم یستغفرون جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے. 2 کہہ دیں کہ اگر نبی تو چلے گئے تو اب عذاب آ جانا چاہیے. اللہ نے کہا اگر دوسرا کام کرتے رہے تو پھر بھی عذاب سے محفوظ رکھوں گا. اور دوسرا کام استغفار کو امت کے اختیار میں ہے، نبی کی زندگی اختیار میں تھی، وہ جتنی تھی چلے پوری ہو گئی، لیکن استغفار میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. جتنا چاہے کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ معافی کے فیصلے فرما.